بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، اللہ جل جلالہ الرحمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن مجید جو اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو جو حالات پیش آئے، ان تمام حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے ذریعے رہنمائی فرمائی، اور یہ رہنمائی فرما کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امت کا وہ طبقہ کہ جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بھی حالات آتے ہیں، ان حالات میں کس طرح کام لینا چاہیے، اللہ سے کیسی مدد حاصل کرنی چاہیے، اور کیا کیا طریقے سے آزمائش ہوتی ہے تو ان آزمائش پر کیسے صبر کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو مدعا بنا کر پوری امت کو تعلیم دی. مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت اور ساری امت ہے. اب چونکہ مشرکین مکہ نے اور عرب کے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ تھا تو ان پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا، ستایا، تکلیفیں دی، قرآن مجید کے متعلق بھی بہت ساری گستاخیاں کی، اللہ کے نبی کی شان میں بھی بہت ساری گستاخیاں کی، اور شرک میں ضد سے اڑے رہے. تو یہ وہ کام ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آنا چاہیے. تو جب ان پر عذاب آنا چاہیے تو اللہ رب العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور دعا مانگی
بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو خود اس طرح کی دعا کرنے کے بارے میں یہاں ہدایت دی۔ اب ان کے حرکات کی وجہ سے وعدہ کیا گیا کہ تمہیں عذاب بالعذاب ہوگا اور تم کو سزا دی جائے گی۔ تو ایسا وعدہ جب اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ تعلیم ان آیتوں میں دی ہے۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ربی اما تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے میرے رب جن کا آپ وعدہ کیے ہیں، سزا دینے کی دھمکی دیے ہیں کہ تمہیں سزا ملے گی، تو ایسی صورت میں آپ مجھے اس عذاب کو اور اس وعدے کو دکھائیں گے تو اتنا کر دینا کہ ربی اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں مجھے شامل نہ کر، ظالم قوم میں مجھے شامل، یعنی جب امت پر عذاب آئے گا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شرک میں اور گستاخیوں پر گستاخیاں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے تو یہ دیکھ کر نہیں کہ یہ ایمان والا ہے، نیک آدمی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور جو تکلیف دینے والے ہیں، جو ستانے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو پکڑ لیں، ایسا نہیں۔ عذاب عمومی طور پر آتا ہے، اس میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، گناہ کوئی کرتا ہے سزا کوئی پاتا ہے، لیکن نیک لوگوں پر نیک لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کو نیک کر کے کیا فائدہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں نیکی کر کے کیا فائدہ جبکہ عذاب ان کو بھی آیا، مصیبت ان کو بھی آئی، آزمائش ان کو بھی آئی، ایسا نہیں ہے۔ جب کسی نیک آدمی پر آزمائش اور مصیبت اور عذاب آتا ہے تو یہ ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ان کے اعمال میں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں مجرمین سے ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ الگ ہو جائیں گے، جو لوگ دنیا میں اللہ کے فرما بردار ہیں یہ لوگ الگ ہو جائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اللہ نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یوں دعا مانگیں کہ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا تھی کہ آپ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس فتنے سے بچا دیں، اور پھر بچانا لے بلکہ اس فتنے سے پہلے میری وفات لے، مجھے دنیا سے اٹھا کہ میں اس فتنے میں مبتلا نہ۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے، اس لیے کہ ہم جس دور سے زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، کہ فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ فتنے ہیں۔ آج ایک فتنے کو بند کیا جائے تو کل ایک فتنہ شروع ہوگا، اس فتنے پر کام کیا جائے تو پھر دوسرا فتنہ شروع ہوگا۔ تو ایسے فتنوں کے صورت میں ہمیں ان آیتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ تعلیم ملتی ہے، یہ رہبری ملتی ہے، یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچا، یا ان فتنوں سے پہلے مجھے کیا کرنا، دنیا سے اٹھا۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم ان کو جو عذاب دینے والے ہیں وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، آپ کو دکھانے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا کریں، یہ دعا مانگیں، ادفع بالذی ہی احسن السیئۃ۔ اب ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی تکالیف کی وجہ سے
آپ ان کے ساتھ اپنے رویے میں بدلاؤ نہ لائیں، بلکہ جو رویہ، جو طریقہ دین کی دعوت کو پہنچانے کا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا تھا، اس طریقے میں جو حسن سلوک اور جو اچھا برتاؤ، جو اچھے اخلاق آپ پہلے سے کر رہے ہیں، اسی کو آپ برابر جاری رکھیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ان کی برائی کا آپ دفاع کریں، احسن یعنی اچھے طریقے سے دفاع کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم سب سے زیادہ ان کی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو کام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ جاننے کے باوجود بھی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھی چیز سے پیش آئیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ شیطان کے وساوس سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے رب میں پناہ چاہتا ہوں ان کے اپنے قریب ہونے سے، کہ یہ لوگ میرے قریب ہو جائیں اور ان کے جو حرکات وساوس ہیں اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ تمام ہدایتیں دی کہ حالات میں کیسی دعا مانگنا ہے اور کس سے پناہ چاہنا ہے اور کیسی پناہ اللہ سے لینا ہے، یہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اب یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ جب موت آتی، موت تو ہر ایک کو آئی، اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں، تو موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کھول کر بیان فرمایا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ جائے تو یہ کہنے لگیں گے ربی، اے پروردگار، ارجعون، ہمیں واپس لوٹا دیجیے، مجھے واپس لوٹا دیجیے دنیا میں دوبارہ، اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے سب نظر آنا شروع ہو جائے گا، جب موت قریب ہوگی تو سب نظر آنا، اب جیسے ہی نظر آنا شروع ہوگا تب ان کی گزارش، ان کی سفارش یہ ہونے لگتی ہے کہ اب مجھے واپس لوٹا۔ اب واپس لوٹانے کے بعد کیا کریں گے آپ واپس آ کر؟ وہ کہنے لگے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں امید کے شاید میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو دنیا میں جو جو چیزیں میں چھوڑ کر آیا ہوں ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں دوبارہ نیک عمل کروں گا۔ اس طرح وہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ صرف باتیں ہیں، دنیا میں بھی بات کر رہے ہیں اور ہم بھیجیں گے دوبارہ تب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو صرف ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہاں، موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد تمہارا سامنا برزخ سے ہوگا۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں برزخ کی تعریف کرتے ہوئے پردے کا نام، اس چیز کا پردے کا، برزخ ایک پردے، حائل، درمیان میں حائل ہونے والی، اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے ایک چیز آڑ ہے، ایک چیز پردہ ہے، وہ ہے برزخ۔ اب یہ کب تک رہے گا پردہ؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا تب تک یہ برزخ کا معاملہ ہر میت کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا۔ اب جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب اللہ سور پھونکیں گے، سور کا حکم دیں گے تو وہ دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو وہ زمانہ ہوگا، وہ عالم۔ ایسی صورت میں جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟
فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ انسان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کے مابین جتنے رشتہ داریاں ہیں، جتنے ناطے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رشتہ داریاں ناطے سب کیا ہو جائیں، ٹوٹ جائیں گے، سب ناطے ختم ہو جائیں، پہچانے میں نہیں یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا فلاں ہے فلاں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک یومئذ ولا یتساءلون، وہ دن ہوگا کہ جس دن ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہیں کریں، سوال بھی نہیں کریں کہ تمہارا کیا حشر ہے، تمہارا کیا حشر ہے، پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ وقت ہوگا، ہر اس وقت میں انسان اپنی حالت پر کیا ہے، پریشان رہے گا۔ اب ایسے وقت میں کامیاب کون ہوں گے، اس کو اللہ فرمائے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس وقت میں کامیاب لوگ وہ ہیں جن کا میزان کا پلڑا بھاری ہو، وہ لوگ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ایسے وقت میں ناکام کون ہوں گے، گھاٹے اور نقصان خسارے میں کون ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کا پلہ ہلکا ہو، وزنی نہیں ہوگا، بھاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے جس کا میزان کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے گھاٹے میں نقصان۔ فی جہنم خالدون، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم میں کیا ہوگا، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے، چہرے بدل دے۔ کالحون وہم فیہا کالحون، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں کیا ہوگا، تبدیلی پیدا ہو جائے، پورے جل کر خاک ہو جائیں، ایسے چہرے ہو جائیں۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ سب عذاب چکھنے کے بعد اللہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس میری آیتیں سنانے کے لیے پیش کی گئی اور سنایا گیا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، ساری چیزیں جتنی تمہارے اندر غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت جتنی کوشش کرنی تھی انسان کی کامیابی کے لیے وہ سب کی، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب جب جھٹلائے ہیں تو اس کی سزا یہ ہے، اور جب اللہ کی اس بات کو سن کر جہنمی کہنے لگے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اس وقت میں، جس وقت میں انبیاء آئے، جس وقت میں اللہ کی کتاب کی باتیں آیتیں احکام سنائی گئی، تو اس وقت میں ہماری بدبختی ہمارے اوپر غلبہ پا گئی تھی، چھا گئی تھی، اور ہم ظالم قوم اور ہم گمراہ قوم تھے، جس کی وجہ سے اس غلبے کی بنیاد پر ہم کیا نہیں کر سکے، تسلیم نہیں کر سکے، قبول نہیں کر سکے۔ اب ہم قبول کریں گے، دوبارہ ہمیں بھیج ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے رب اب ہمیں اس سے باہر نکال کر بھیج، باہر نکال دو، فإن عدنا، اب آپ اگر باہر نکال دیں گے دوبارہ ہمیں تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم ظالم ہوں گے۔ اب جو کام کرنے کے لیے آپ کہیں گے وہی کام ہم کریں گے، اس طرح کے وہ لوگ بات کہیں تو اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا، خاموش ہو کر اس میں یعنی جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، بات نہیں کرنے کا، اب تمہاری بات سننے کا نہیں ہے، اب بات نہیں ہوگی، اب تو تمہیں عذاب ہی عذاب۔ تو یہ تمام باتیں بتا کر ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ہماری اپنی ہے، جیسے چاہے ہم زندگی گزاریں، جیسے چاہے ہم کیا ہیں، ہماری اپنی مرضی نہیں میرے دوست۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہو گیا، جیسے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا،
تو وہ اپنی مرضی کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ اسے ہم اپنی مرضی سے آئے دنیا میں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ جب اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں بھیجا ہے تو اللہ کی مرضی والے کام ہی دنیا میں کرنا۔ جب اس کی مرضی والے کام ہوں گے تو نجات ہو، اس کی مرضی والے کام نہیں ہوں گے تو پھر جو آیتیں سامنے آئی ہیں ان چیزوں سے بھگتنا پڑے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اللہ سے کیا مانگا، اللہ نے کیا ہدایت دی تھی، وہ آگے آئندہ درس میں آپ کے سامنے سب باتیں آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔